اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے فیملی لائف، میرج لائف، اور یہاں پر ایک اہم ٹاپک ڈسکشن کا جو ہر گھر سے مربوط ہے، ہر فیملی لائف کے اندر یہ چیز موجود ہے، طبیعی طور پر موجود ہے، نیچرل طور پر موجود ہے، وہ ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ایک دوسرے کے نسبت احترام اور اختلاف کا پیش نہ آنا۔ یہاں پر اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی 9 سالہ فیملی لائف کو مد نظر رکھیں تو اس الہی اینڈ ہولی کپل کے درمیان ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اختلاف پیش نہیں آیا تھا، کسی چیز کے بارے میں ڈس اگریمنٹ نہیں تھی، کسی موضوع پر اختلاف نہیں تھا اس کپل کا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھنا چاہتے کہ اختلاف ہوتا کیا ہے، جو کہ ہم سب سے بہت مربوط ہے، ہم سب کی فیملی لائف سے مربوط ہے، اس کو غور سے سنیں، اور پھر ہم اہل سنت کے حوالے سے بھی جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ان کے امیر المومنین اور حضرت زہرا کے درمیان بالکل اختلاف موجود تھا، روایت بھی لے کے آتے ہیں وہ، پھر ہم اس روایت کو، حدیث کو کرٹیکلی دیکھیں گے، نقد کریں گے اس کو۔ لیکن اس سے پہلے اس ٹاپک کو ہم ٹچ کریں تو اب یہاں پر آتے کہ اختلاف 2 قسموں پر ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف اختلاف۔ ایک ہے اختلاف سلیقہ، سلیقے کا اختلاف۔ 2 ہے اختلاف در ہدف۔ صحیح ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا ابھی آپ کو۔ سلیقہ کا کیا مطلب ہے؟ سلیقہ یعنی سٹائل۔ آپ دیکھیں، ہسبینڈ ہے وہ ایک خاص لائف سٹائل سے آیا ہے، ایک خاص تربیت سے وہ آیا ہے، بڑا ہوا ہے، اس نے شادی کی ہے، اور جو اس کی زوجہ ہے وہ ایک خاص لائف سٹائل اور سلیقے سے وہ تربیت پائی ہے، اور اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اب ہسبینڈ کا ایک اور سلیقہ ہے، ایک اور سٹائل ہے، وائف کا ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے جو کہ ہسبینڈ سے کم ملتا جلتا ہے۔ اختلاف سلیقہ، سلیقے کے نسبت اختلاف، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ ایسا کوئی انسان آپ دنیا میں، ایسے کوئی 2 انسان آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئیں گے، نہیں ملیں گے کہ جن کے سلیقے ہو بہو 100% ایک ہوں، اصلاً ممکن نہیں ہے۔ سلیقے کا یعنی ہر انسان کا سلیقہ از ڈفرینٹ فرام دی ادر۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں، اگر سلیقہ الگ الگ نہ ہوتا ہر انسان کا تو مجھے بتائیں کیا اکنامیکل مارکیٹس، دکانیں، شاپس، پروڈکٹس، برانڈز وجود میں آتے؟ ہر بندہ الگ الگ موبائل بنا رہا ہے، اپنے سلیقے کے مطابق وہ اپنا موبائل بنا رہا ہے۔ اگر سب کا سلیقہ ایک جیسا ہو تو ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملیں گے۔ اسی وجہ سے عربک میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ لولا الازواق لما قامت الاسواق۔ اگر مختلف ذوق نہ ہو، اگر مختلف ٹیسٹس نہ ہو تو بازار وجود میں نہیں آتی، مارکیٹ وجود میں نہیں آتی۔ بس اختلاف سلیقہ ایک طبیعی چیز ہے، اسپیشلی حتیٰ آپ دیکھیں 2 بزنس پارٹنرز، ٹھیک ہے، آپ ایک ہی کمپنی میں 2 پارٹنرز ہیں، ان کا سلیقہ الگ ہے، اس کا کام کرنے کا سٹائل الگ ہے، اس کا الگ ہے، لیکن کمپرومائز کر کے چلتے ہیں آگے ساتھ ساتھ۔ اب بات اصل کیا ہے؟ چلیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سلیقے کے اندر اختلاف یہ طبیعی بات ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن ایک دن ایسا آتا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ ایک خطرناک سٹیج پہ چلے جاتا ہے. کب؟ یعنی اگر میں یوں کہوں تو بہتر ہے کہ اختلاف در سلیقہ کب خطرناک ہوتا ہے؟ اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب یہ اختلاف، جب یہ ڈفرینسز تفریقے میں نہ تبدیل ہو جائیں. اگر یہ مثلا زوج ہے، زوجہ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف، اگر تفریقے میں ان کا اختلاف تبدیل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں طلاق ہو جائے تو یہ خطرناک ہی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے جس کو ہم سب فالو کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ یہ ہے کہ سلیقے کے اختلاف جو ایک دوسرے میں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا زوج مثلا ہسبینڈ ایک اور طریقے سے سوچتا ہے، میں الگ طریقے سے سوچتی ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہاں پر ایک دوسرے کو درک کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم، اور پھر دونوں مل کر آگے چلیں، لائف آگے چلائیں. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے مزید. سخن یہ ہے، بات یہ ہے کہ یہ اختلاف در سلیقہ کو صحیح ڈائریکشن دی جائے، صحیح جہت دی جائے. صحیح ہے؟ یعنی ایک ایسی ڈائریکشن ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ گھر جو ہے، یہ فیملی جو ہے، ایک معنوی گھر بن جائے. یعنی کوئی اس گھر میں جب آئے گا نا تو اس کو، اس شخص کو اس گھر کے اندر کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. مثلا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ساس سسر ہے یا گھر کے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، وہ نارملی آتے ہیں ہسبینڈ وائف وغیرہ سے ملنے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جو تیز مدر ان لاز ہوتی ہیں نا، وہ اس چیز کو دیکھ لیتی ہیں کہ یہ دیکھو یار، یہ جو بہو ہے یہ تو میرے بیٹے کے سٹائل کے مطابق کام نہیں کر رہی، میرے بیٹے کے سٹائل اور اس کے سوچ کے مطابق نہیں چل رہی. یہ خطرناک ہے. یعنی یہاں پر زوج اور زوجہ کو چاہیے کہ اتنی کلیورنس دکھائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف ہے، سلیقے کا اختلاف ہے ہمارے اندر، لیکن ہم اس کو ایک اچھی ڈائریکشن دے رہے ہیں. صحیح ہے؟ اس کو انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ہم مثلا میں ایک ہسبینڈ ہوں، میری ایک وائف ہے. اب ہم دونوں کے درمیان سلیقے کا اختلاف ہے، اس کا سٹائل الگ ہے، میرا سٹائل الگ ہے. یہاں پر دو چیزیں ہیں خداوند متعال نے نعمت کے طور پر، بلیسنگ کے طور پر انسانوں کو عطا کیے کہ اگر ان دو چیزوں کو ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کام میں لے کر آئیں، اس کا یوز کرنا شروع کریں، تو یہ اختلاف کبھی بھی پارٹیشن میں تبدیل نہیں ہوگا. یہ اختلاف کبھی لڑائی میں اور فائٹ میں تبدیل نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ ایک عقل، عین قاف لام، عقل، اور دو مدارا، رواداری، ٹالرنس. عقل اور ٹالرنس اور مدارا دو ایسی نعمتیں ہیں خداوند سبحان کی جانب سے کہ جو اس اختلاف سلیقے کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے اور کپل خوشی کے ساتھ اور ہیپینس کے ساتھ اپنی لائف کو آگے چلاتے ہیں. اب اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ٹالرنس کے لیے جو ہے وہ خاص ارادہ، پختہ ارادہ چاہیے، زوج کو بھی زوجہ کو بھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں خداوند سبحان یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. زوج اور زوجہ کی خصوصیات. کیا خصوصیات ہے؟ کہ زوج اور زوجہ ایک دوسرے کے لباس ہیں. کیا مطلب لباس ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں. لباس، کس چیز کو لباس کہتے ہیں؟ دیکھیں سب لباس پہنتے ہیں نا، لباس کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنے عیوب کو چھپا سکے. کچھ البتہ عیوب پھر جسمانی ہوتے ہیں، معنوی ہوتے ہیں. یہاں پر ازدواج کے اندر جب ہم لباس کی بات کرتے ہیں، خداوند متعال فرما رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی زوج اور زوجہ اپنے عیوب
فیملی عیوب، ایک دوسرے کے معنوی عیوب اور دیگر جو عیوب ہیں، سوچ کے عیوب، اوکے، عیب عیوب، اس کو چھپاتے ہیں. یعنی ان کا کام یہ، ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کی بری عادتیں اور برے جو عیوب ہیں، معنوی اور روحانی عیوب جو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ کسی کے سامنے ڈسکس نہ کرے اس کے بارے میں کہ یار یہ میری بیوی تو ایسے سوچتی ہے. نہیں، وہ اس کو تو کھانا پکانا نہیں آتا، نہیں، یہ غلط ہے. عیوب کو چھپانا ہے. بیوی کو بھی چاہیے. نارملی یہ پرابلمز ہیں ڈراموں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے جب ہسبینڈ آفس چلا جاتا ہے تو بیوی اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے، آدھا گھنٹہ بات کرتے رہیں گے، فالتو قسم کی باتیں، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، پنچات. ٹھیک ہے، یعنی بغیر فضول باتیں، یہاں وہاں کی باتیں. اور ان باتوں کے درمیان جو ہے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں شوہر کے اوپر. وہ سہیلی جو ہے وہ اپنے شوہر کے عیوب اور چیزیں بتاتی ہے، اور یہ جو بیوی ہے یہ اپنے شوہر کے عیوب بتاتی ہے. آیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ تو خود غیبت ہے. یہ خدا کیا کہہ رہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا خدا کا حکم ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیوی کتنی وفادار ہے یا بے وفا ہے، یا وہ ہسبینڈ کتنا وفادار ہے یا بے وفا ہے. بس نتیجہ کیا لیں گے اس ڈسکشن سے، اس فرسٹ پارٹ آف ڈسکشنز کے حوالے سے، وہ یہ کہ پہلی بات، سلیقے کے اندر اختلاف. زوج الگ سٹائل سے سوچتا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز الگ ہے. بیوی کے کام کرنے کا انداز الگ ہے، اس کا سلیقہ سٹائل الگ ہے. یہ ایک کاملاً طبیعی چیز ہے، نیچرل چیز ہے. لیکن اس کو پارٹیشن میں، لڑائی میں، تفریقے میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں کہ یہ تفریقے میں تبدیل نہ ہو؟ سب سے پہلا کام، زوج اور زوجہ یہ کام کریں کہ اس چیز کے اوپر یقین کر لیں، اپنے ذہن کے اندر بلیو کر لیں کہ اختلاف در سلیقہ ایک کاملا نیچرل چیز ہے. اگر میں یقین ہی نہ کروں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے جو خداوند نے متعال نے ہم سب کے اندر رکھی ہے، تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. پھر آپ کی لائف خراب، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی لائف خراب کریں گے. دوسری چیز جو کہ بہت اہم ہے، جو ہر زوج اور زوجہ کو اپنانی چاہیے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کے ویو پوائنٹس اینڈ اوپینینس کا احترام کریں. زوجہ اگر کہتی ہے کہ یہ کبرڈ، یہ بیڈ روم اس سٹائل سے ہونا چاہیے، یہ کبرڈ یہاں آ جائے، یہ بیڈ جو ہے وہاں چلے جائے، سائڈ ٹیبل یہاں آ جائے، تو زوج کو، ہسبینڈ کو فوراً شروع نہیں ہو جانا چاہیے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہے، تم تو بالکل بیکار سوچتی ہو، تم تو نہیں، یہ غلط ہے. احترام کریں، یہ احترام کرنا ضروری ہے یہاں پر. اگر زوج، ہسبینڈ کوئی اوپینین بتا رہا ہے، کوئی اوپینین دے رہا ہے کسی موضوع کے بارے میں، تو زوجہ یہاں احترام کرے. یہ بالکل غلط ہے کہ اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے ذہن میں یہ کوئی بات نہیں بیٹھ رہی، تو میں پھر اس کو ایکسیپٹ اور اس سے ڈس اگری کرنا شروع کر دوں. میں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لاجک کے ساتھ، لاجیکلی ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنی اوپینینز کا احترام کریں. تیسری چیز کیا کریں؟ پہلا کیا تھا؟ یقین کر لیں اس بات کے اوپر کہ اختلاف در سلیقہ ہے. 2، ایک دوسرے کی اوپینینز کا احترام کریں. 3، توہین، بے حرمتی اور ڈس رسپیکٹ سے ہم بچیں. زوج اور زوجہ ایک دوسرے کی توہین نہ کریں، ایک دوسرے کی ڈس رسپیکٹ نہ کریں. جب ہم دیکھیں گے حضرت زہرا کی سیرت میں انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا رسپیکٹ کے ساتھ حضرت زہرا اپنے شوہر کے ساتھ پیش آتی تھی، اور متقابلاً امیر المومنین کس رسپیکٹ سے پیش آتے تھے اپنی زوجہ معصومہ کے ساتھ. آخری چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کو چاہیے، اور تمام، یعنی یہ سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ ایک ایسا انسان ہو آپ کی کمیونٹی کے اندر، آپ کی سٹی کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر،
کہ کبھی اگر آپ کے درمیان یعنی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ اختلاف حل نہیں ہو رہا، تو اس ہسبینڈ اور وائف کو چاہیے کہ اس انسان کی طرف رجوع کریں کہ وہ انسان ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عالم۔ اگر دیکھیں ہم اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک کلینک میں جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی معنوی مسائل کے لیے بھی ایک معنوی کلینک ہونا چاہیے، فیملی مسائل کے لیے بھی ایک معنوی اسپریچول کلینک ہونا چاہیے۔ اس اسپریچول کلینک کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور اس کلینک میں جو ڈاکٹر ہے جو ان معنوی اینڈ اسپریچول مسائل کو حل کر سکتا ہے اور یقیناً حل کر سکتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے عالم۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کی سٹی میں، آپ کے لوکیشن میں بالفرض کوئی نبی ہوتا تو آپ اپنے فیملی کے مسائل اس نبی کے پاس نہیں لے جاتے تاکہ وہ سالو کرے۔ اب نبی کا تو زمانہ نہیں ہے، انبیاء تو ختم ہو چکے ہیں۔ نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کے بعد 12 امام ہیں، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں۔ امام علیہ السلام نے خود، امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے تم میرے نمائندوں کے پاس جاؤ۔ میرے نمائندے کون ہیں؟ امام کے نمائندے کون ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء امام کے نمائندے، ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جائیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا افراط پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ بیویوں کا ایک پرابلم ہے، اسپیشلی انڈو پاک کے اندر، کہ گھر کا کوئی مسئلہ ہے کہاں لے جاتے ہیں؟ باباؤں کے پاس، بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ صحیح، ان کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، آیت الکرسی لکھوا لیتے ہیں، 2000 روپے دے۔ آج کل تو یہ بھی ٹرینڈ ہو گیا ہے، سارے جو جادو اور سحر اور جادو کرنے والے جو بابا ہیں، جو یہ سب کام کرواتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، بغیر پیسوں کے آپ کا مسئلہ ایک لمحے میں حل کر دیں گے، آپ مجھے فقط اس کا نام بتا دیں کون ہے جس نے آپ کی زندگی میں پرابلم کریٹ کی ہے۔ خود مجھے بتائیں، قرآن میں، احادیث کے اندر کہیں بھی مجھے آپ لے کر کوئی اوتھینٹک روایت لے کر میرے لے کر آئے آپ کہ کہاں نبی نے، کہاں کسی امام نے فرمایا ہے کہ اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائیں اور اس سے تعویذ لیں اور اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے گلے کے اوپر جو ہے تعویذ لٹکائیں؟ کس نے یہ کہا ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، خاص طور پہ ان کی جو عبادی زندگی ہے، اسپریچول زندگی ہے، آپ کو 2 چیزیں ہمیشہ ملیں گی: نماز، دعا، نماز، دعا، نماز، دعا۔ حضرت زہرا کی دعائیں موجود ہیں کہ جو مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے، مثلا آپ کو خدا نخواستہ بخار ہو گیا، حضرت زہرا نے اس کے لیے بھی دعا دی ہے۔ کسی انسان کو رات کو نیند نہیں آتی، بعض ہوتے ہیں نا جن کو نیند نہیں آتی، 2 گھنٹے بستر پہ لیٹتے ہیں، اس کے بعد نیند آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے خوابی۔ صحیح ہے، اس بے خوابی کے لیے حضرت زہرا نے دعا دی ہے، یہ دعا پڑھیں۔ ایک طرف سے ہم جاتے ہیں بنگلہ دیشی باباؤں کے پاس، دوسری طرف سے حدیث قصہ بھی پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، دعائے توسل، اور خدا کے سامنے ایسے پیش آتے ہیں جیسے ہمارا توکل 100% ہے خدا کی نسبت۔ یہ گیم تو ہم نہیں کھیلیں خدا کے ساتھ۔ اچھا، بس یہ ہو گیا۔ اب آئے میں آپ کے سامنے 5 اور چیزیں گنوانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک اختلاف کی قسم کلچرل اختلاف ہے۔ بیوی جس کلچر سے آئی ہے وہ اور کلچر ہے، ہسبینڈ جس کلچر سے آیا ہے وہ اور کلچر ہے۔ بس دونوں کے کلچر الگ الگ ہیں، بس چونکہ کلچر الگ الگ ہیں تو لہٰذا اختلاف تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں، دونوں پاکستانی ہیں، ہسبینڈ وائف دونوں پاکستانی، لیکن یہ پاکستانی ہسبینڈ امریکہ میں پلا بڑا ہے اور یہ پاکستانی وائف
کراچی کے اندر مثال کے طور پر پلی بڑی ہے، اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، اب وہ اور کلچر میں پلا بڑا ہے، یہ اور کلچر میں، حتماً اختلاف ہے یہاں پر، یہ قابل حل ہے، یہ ٹالرنس کے ساتھ اس چیز کو حل کیا جا سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، طبیعی بات ہے یہ۔ ایک اور چیز جو کہ اختلاف کے حوالے سے، وہ یہ کہ، اور اختلاف کیوں ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، ہسبینڈ وائف کو نہیں سمجھ پا رہا، وائف ہسبینڈ کو نہیں سمجھ پا رہی۔ ہسبینڈ کا ایک مثال کے طور پر، چلے میں وائف سے شروع کرتا ہوں۔ وائف پڑھنا چاہتی ہے، شی وانٹس ٹو اسٹڈی، اس کو ماسٹرز کرنا ہے، اس کو بیچلرز کرنا ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، ڈینٹسٹ بننا ہے، اوکے، اور ہسبینڈ یہاں پر کہتا ہے نہیں میں تو تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا، اور تم بس گھر میں رہو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، اچھے کھانے بناؤ، گھر میں تم پڑھ نہیں سکتی ہو۔ یہ غلط ہے، اس کا ایک گول ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کو شادی سے پہلے پتا کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جس سے میں شادی کر رہا ہوں آپ اس سے بات کریں، اوکے، شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملیں، بات کریں، بھائی آپ کا کوئی گول تو نہیں ہے لائف میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہسبینڈ وائف کو نہیں سمجھ پاتا، اور وائف بھی آپ دیکھیں بعض اگر وائف ایسی جو ہسبینڈ کو نہیں سمجھ پاتی، ہسبینڈ کا ایک خاص سٹائل ہے مثال کے طور پر، لیکن وائف کہتے نہیں وہ میرے سٹائل کے مطابق چلے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں پر ٹالرنس کرنی چاہیے ایک دوسرے کو۔ مثال کے طور پر ہسبینڈ کا کام ہے، اس کو 9 to 5 جاب کرنی ہے، اور 6 بجے سے پہلے وہ گھر پہ نہیں آ سکتا، ظاہر سی بات ہے پیسے کمانے گیا ہے۔ اب وائف کہتی نہیں تم 3 بجے جو ہے وہ 5 بجے اگر تمہاری آفس کلوز ہوتی تم 5:15 پہ تم گھر پہ ہو، اب خدا نخواستہ ہسبینڈ اگر 5:45 گھر پہ آیا تو وائف یہاں پر نہیں یہ تم لیٹ کیوں، تم حتماً کہیں گئے ہو تم، اوکے۔ ایک اور اختلاف کی وجہ بد اخلاقی ہے، خواہ مخواہ کا تکبر ہے، بعض اوقات ہوتا ہے انسان متکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے کسی چیز کا، اسے بد اخلاقی کرتا ہے اس غرور کے نتیجے میں، اور جس کے نتیجے میں اختلاف کریٹ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت رائج ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ غور سے سنیں، وہ ہے دخالت، انٹرفیئرنس۔ انٹرفیئرنس کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ دونوں قسمیں خطرناک ہیں، یہ دونوں ایسی قسمیں ہیں، دونوں ایسے انٹرفیئرنسز ہیں، دخالتیں ہیں جو ہسبینڈ اور وائف کی فیملی لائف کو خراب کر دے گی۔ پہلا انٹرفیئرنس، پہلی دخالت ایک ایسی دخالت ہے جو کہ بے جا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف مزے سے اپنی لائف گزار رہے ہیں، لیکن بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں جو کسی وداؤٹ اینی ریزن ان کی لائف میں دخالت کرتے ہیں۔ اب یہ خطرناک ہے، یہ اس فیملی لائف کا سکون چھین جاتا ہے۔ نارملی یہ ساس اور سسر کا یہ پرابلم ہوتا ہے، خاص طور پہ جو مدر ان لاز ہوتی ہیں، ساس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ساس، یہ آپ کو ڈراموں میں بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کو پاکستانی ڈرامے دیکھیں، انڈین ڈرامے دیکھیں، اب تو معاملہ اور خراب ہو چکا ہے ان ڈراموں کا۔ کیا دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں، اینڈ ہسبینڈ وائف، ایسی بات ہے شادی ہوئی ہے، ہفتے میں 1 دن کھانا کھانے جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں، اکیلے جاتے ہیں، ماں باپ کو نہیں لے کر جاتے ہیں، یعنی وہ خود ہسبینڈ اور وائف دونوں ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں۔ اب جب دونوں واپس گھر پہ آتے ہیں تو یہاں پر ساس کا چہرہ جو ہے وہ اترا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے، یہ ڈراموں میں آپ کو نظر آئے گا، اور انفارچونیٹلی ریالٹی میں بھی یہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کپلز کی کمپلین ہوتی ہے، بہوؤں کی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ کیوں میری ساس جو ہے، پرابلم کیا ہے، یعنی ہم کیا باہر کھانا کھانے نہیں جا سکتے؟ ایسے بہت، یہ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن دخالت کرنا۔ اب کوئی اس ساس سے بھی پوچھے
ٹھیک ہے، کیا پوچھے کہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو آپ کھانا کھانے نہیں جاتی تھی باہر، کہ آپ ابھی اس وقت مجھے اس طرح دیکھ رہی ہیں؟ یہ پہلی قسم آف انٹرفیئرنس ہے، پہلی قسم آف دخالت ہے۔ دوسری قسم آف دخالت جو کہ خطرناک ہے، وہ کیا ہے؟ ایسی دخالت کرنا، دیکھیں ایک ایسی سچویشن فیملی کے اندر ہے، ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک کوئی پرابلم ہو چکا ہے، اور ضروری ہے کہ یہاں پر کوئی بزرگ یا کچھ ریلیٹیوز دخل اندازی کریں اور اس معاملے کو سالو کریں۔ لیکن اب یہاں دیکھیں یہ دخالت ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ ایسی دخالت ہوتی ہے جو کہ بغیر پلاننگ کی ہوتی ہے، بے تدبیری کے ساتھ دخالت ہوتی ہے۔ اب یہ تو اپنے جو دخالت کرنے والے افراد ہیں، انٹرفیئر کرنے والے افراد ہیں، ان کا دخالت کرنا ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ ان کی دخالت کے نتیجے میں دونوں کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی دخالتیں بہت ہوتی ہیں بغیر پلاننگ کے۔ اچھا، ایک اور اختلافات اور ایک قسم کی اختلاف دیکھیں، وہ کیا ہے؟ مالی، فائنینشیل اختلاف ہسبینڈ وائف کے درمیان، خصوصاً مہریے کے اوپر، جہیز کے اوپر۔ ہسبینڈ نے وائف کو وعدہ دیا تھا اور نکاح پیپرز پہ بھی اس نے لکھ دیا تھا کہ میں تمہیں اتنی رقم کا مہریہ دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب اگر ہسبینڈ نے اس کو مہریہ نہیں دیا تو یہاں پر وائف کو تو حق ہے کہ وہ اپنا مہریہ طلب کرے، لیکن روایات میں موجود ہے کہ وائف کو یہاں پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ she needs to show patience اپنے مہریے کے حوالے سے۔ اگر ہسبینڈ مہریہ نہیں دے پا رہا ہے تو یہاں تھوڑا صبر کریں۔ لیکن حدیث میں ہے ہسبینڈ کے حوالے سے، امام صادق علیہ السلام، صادق آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ اگر ایک شوہر نے اپنی زوجہ کے لیے مہریہ قرار دے دیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو نہیں دوں گا، یہ صرف پیپر ورک ہے، میں اس کو بعد میں نہیں دوں گا جتنا بھی وہ مانگے، تو امام صادق فرماتے کہ یہ ہسبینڈ چور ہے، یہ چور ہے، دزد ہے، یہ ہی از اے اسٹیلر۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کتنی خطرناک ہے۔ یعنی امام دیکھیں، عبادت، دقیق عبادت امام کی ہے۔ امام نے فرمایا کہ وہ شوہر کہ جس نے اپنی زوجہ اور وائف کے لیے مہریہ قرار دیا ہے، پیپر پہ لکھا ہے کہ اتنا مہریہ ہوگا میری وائف کا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو کبھی نہیں دوں گا مہریہ، تو یہ بمنزل یہ چور ہے، چور کی منزل پہ، یعنی چور کے لیول پہ آ جائے گا یہ، یعنی اس کے ساتھ چور والا حکم لاگو ہوگا۔ اب دیکھیں اسلام کتنا دقیق ہے، اسلام ہر انسان کی حقوق کا خیال رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسلام دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام کی 9 ایئر میرج لائف کے اندر کسی قسم کا اختلاف پیش نہیں آیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو اختلاف کی مختلف قسمیں بتائیں کہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ ان دونوں معصوم کپلز کی لائف میں اصلاً کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ سوال کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی کوئی جڑ، اختلاف کا کوئی بیس تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں تھا اختلاف کا کوئی بیس؟ کیوں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جانتی ہیں کہ میرا شوہر معمولی شوہر نہیں ہے، میرا شوہر وہ شوہر ہے کہ آنے والا امام ہے، ہونے والا امام ہے، میرے بابا کی رحلت کے بعد میرا شوہر امام المسلمین ہے، اس کو امامت ملی ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ بس حضرت زہرا کو معلوم ہے کہ یہ فقط شوہر نہیں ہے، امام بھی ہے۔ 2 معصوم ہے، اور ایسا معصوم ہے کہ جس کے پاس علم غیب ہے، اس کا علم غیب ہے، خداوند متعال نے اس کو علم دیا ہے، اور وہ تمام فضائل جو امام علی علیہ السلام کے ذکر کیے گئے ہیں مختلف روایات اور احادیث، امام علی کا ملکوتی مقام اور معنوی جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب حضرت زہرا کے مد نظر ہیں، وہ جانتی ہیں کون ہے یہ۔
مد مقابل دیکھیں امام علی علیہ السلام بھی جانتے کہ حضرت زہرا کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، نبی کی بیٹی ہے، معصومہ ہے، عالمہ ہے، ملکوتی ہے. اس کا وجود، حضرت زہرا کا وجود ملکوتی وجود ہے، بہشت سے اس کا وجود بن چکا تھا. اب دیکھیں یہ سب امام علی جانتے ہیں. پس چونکہ یہ زوج اور زوجہ، ہسبینڈ اینڈ وائف، ایک دوسرے کو مکمل جانتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ میں آپ کے سامنے اس پہلو کو کھولوں گا آفٹر 4-5 سیشنز، کہ چونکہ یہ ایک دوسرے کو 100% جانتے ہیں. ایسا نہیں کہ اچھی طرح جانتے ہیں ایک دوسرے کو، نہیں، 100% جانتے ہیں ایک دوسرے کو. بس یہاں پر اختلاف کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، اصلاً کوئی وجہ نہیں بنتی یہاں پر اختلاف کی. بہار الانوار میں جلد نمبر 43 134 صفحہ نمبر، امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورت عبارت ہے. امام علی فرماتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما اغضبتها ولا اکرہتها، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی فاطمہ کو غصہ نہیں دلایا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے فاطمہ مجھ پر غصہ ہو. واللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر، میں نے فاطمہ کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا. حتی قبضہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ فاطمہ کی روح قبض ہو جاتی ہے اور وہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے. ولا، اب دیکھیں آگے، ولا اغضبتنی ولا اغضبتنی، خدا، دیکھیں امام علی یہ پورا جملہ خدا کی قسم کے بعد بیان فرما رہے ہیں. خدا کی قسم فاطمہ نے مجھے کبھی بھی غصہ نہیں دلایا، کوئی ایسا کام فاطمہ نے نہیں کیا جس سے مجھے غصہ آئے. ولا عصت لی امرن، فاطمہ نے میرے کسی حکم کو نہیں ٹھکرایا، ہمیشہ میری مطیع رہی تھی، میری اطاعت گزار تھی، اوبیڈینٹ تھی میری. آپ دیکھیں یہ خود امام علی گواہی دے رہے ہیں. اب اہل سنت کی روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، فاطمہ اور علی کے درمیان اختلاف موجود تھا، اور ایسا اختلاف موجود تھا کہ جس کے حل کرنے کے لیے، جس کو سالو کرنے کے لیے نبی اکرم کو آنا پڑتا ہے. اب انشاءاللہ اس بارے میں ہم کل آپ کے سامنے یہ اہل سنت کی پہلے روایت پیش کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کو نقد کریں گے، کرٹیسائز کریں گے دلیل کے ساتھ انشاءاللہ. سب سے بڑی بہترین دلیل میں نے آپ کے سامنے خود امام علی کی زبانی پیش کری، خود امام علی گواہی دینے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. انشاءاللہ خدا ہمیں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، سیرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.